اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اپنی محبت کا شعور عطا فرمایا ہے. ہر چیز اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے امر کے، اس کے حکم کے تابع ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ہر چیز اس کے امر کے تابع ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تحت ہے، ہر چیز اس کے امر کی اطاعت کرتی ہے، یہ صرف انسان ہے جو اس کے حکم یا اس کے امر سے غفلت کرتا ہے. جب انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام مانتا ہے، اس کی وحی کی آخری کتاب اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت اور شریعت کی پیروی کرتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اس کے فرامین سے روگردانی کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹتا ہے، سرکشی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ اسفل احساس کھجور کے تنے کو بھی ہے. ان چند ایک مثالوں سے میرے بھائیوں اور بزرگوں عرض کرنا یہ مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو شعور عطا کیا، ہر ایک چیز کو سمجھنے کی، اطاعت کی صلاحیت عطا کی ہے. اور ہمارے لیے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امر کے طور پہ فرمایا ہے کہ میری اس تخلیق کے اندر غور کرو، میری اس تخلیق کے اندر فکر کرو. اور قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ اس غور کرنے کی، اس فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی. ایک مقام پہ خالق عز و جل نے ارشاد فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کے ملکوت کے اندر کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنا دی ہے. قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے کہ ہر شے کے اندر غور کرو، آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، پہاڑوں میں غور کرو، سمندروں میں غور کرو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کبھی اونٹ میں غور کرو، ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان میں غور کرو، ہم نے بغیر ستون کے یہ چھت کس طریقے سے قائم کر رکھا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں میں غور کرو، ہم نے کس طریقے سے نصب کیے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پہ غور کرو، ہم نے زمین کو کس طریقے سے بچھا دیا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن مجید آپ کو جس چیز کی دعوت دیتا ہے، جس چیز کی طرف بلاتا ہے، وہ غور کرنا ہے، وہ فکر کرنا ہے، وہ سوچنا ہے. آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ کے اندر مورخین نے تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جدید دنیا اور ایک قدیم دنیا. قدیم دنیا وہ تھی جس کے سارے علوم محض تخیلات پہ مبنی تھے، اور جو جدید دنیا ہے یہ امپیریسزم پہ یقین رکھتی ہے، امپیریکل ایویڈنس کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتی. تو تخیلات کے درمیان اور امپیریسزم کے درمیان جو برج ہے، فرانسیسی ہسٹورین رابرٹ بریفالٹ نے دا میکنگ آف ہیومینٹی کے اندر تیسرا عنوان قائم کیا. اس نے کہا کہ آپ قدیم دنیا کو اور جدید دنیا کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اسلام کے سنہرے دور کا مطالعہ نہیں کرتے.
جو قدیم تاریخ کو اور جدید تاریخ کو جو چیز برج کرتی ہے وہ اسلام کا سنہرا دور ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یونانی فلسفہ جو تھا وہ محض تخیلات پہ مبنی تھا، لیکن مسلمان جو قرآن پڑھتے تھے، جس میں قرآن مجید انہیں اشیاء کی ماہیت میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، انہیں فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، انہیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، تو قرآن کے سوچنے کی دعوت نے مسلمانوں سے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ انہوں نے اس امپیریسزم کی بنیاد رکھی جس کے اوپر آج جدید سائنس کھڑی ہے. تو قرآن مجید آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. آسمان جیسی بلند چیز کے اندر بھی، پہاڑوں جیسی ہیبت ناک چیزوں کے اندر بھی، پرندوں کے اندر غور کرنے کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے پرندے کو نہیں دیکھا کہ حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے اللہ کے، اور اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اب یہ پرندے آپ کے سامنے اڑ رہے ہیں، انہیں اس ہوا میں کوئی روکنے والا نہیں ہے سوائے اس کے امر کے، مگر اس کے اندر غور کون کرتا ہے؟ اس کے اندر غور وہ کرتا ہے جسے اللہ نے ایمان دیا ہے. تو گویا ایمان کی نشانیوں میں ہے غور و فکر کرنا. جسے اللہ نے ایمان دیا ہوگا، جو دولت ایمان سے مالا مال ہوگا، اس کا سینہ فکر سے سرفراز ہوگا، افکار سے سرفراز ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے اولیاء کاملین نے انسان کو مراقبے کی طرف توجہ دلائی، خلوت کی طرف توجہ دلائی، تنہائی کی طرف توجہ دلائی کہ جو تنہائی ہے، جو خلوت ہے، جو مراقبہ ہے، جو سوچنا ہے، جو تنہا بیٹھنا ہے، جو اکیلا ہونا ہے، یہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے غور و فکر کرنے کا، کائنات کے بارے میں سوچنے کا، آسمانوں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، چرند پرند کے بارے میں، نباتات جمادات کے بارے میں سوچنے کا، ذرات کے بارے میں سوچنے کا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو شعور عطا کیا، ہر ایک چیز کو اس کی استطاعت کے مطابق فہم عطا کیا، اس کی استطاعت کے مطابق بینائی عطا کی، اس کی استطاعت کے مطابق گویائی عطا کی، اس کی استطاعت کے مطابق اس کے اندر مختلف حصوں کو اللہ نے رکھ دیا. اہل ایمان یہ غور کرتے ہیں، اور اس غور کے نتیجے میں پہنچتے کہاں پہ ہیں؟ اس غور کے نتیجے میں وہ پہنچتے اپنی منزل مقصود تک ہیں، اور وہ پہنچتے ان اسباب میں، اشیاء میں، مخلوق میں، خلقت میں غور کر کے وہ اللہ کی توحید کے رازوں تک جا پہنچتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ خلا ہے، یہ سبزہ ہے، لیکن جب آپ قرآن کی نظر سے اس سبزے کو اور اس خلا کو دیکھتے ہیں تو یہ محض سبزہ نہیں ہے، یہ محض خلا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے جن سے آپ کو اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جن سے آپ کو اس کے اسماء کو، اس کی صفات کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ حامیم سجدہ سے ناچیز نے عرض کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے دو ذریعے بیان کیے. ایک ذریعہ یہ بیان کیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم انہیں آفاق کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، اس کائنات کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. اور دوسری بات اس میں فرمائی کہ وفی انفسہم، اور ہم انہیں ان کے اپنے اندر بھی نشانیاں دکھاتے ہیں.
یہ آفاق میں بھی نشانیاں دیکھتے ہیں، آفاق میں بھی ان کے لیے نشانیوں کو ظاہر کیا گیا ہے. اگر یہ آفاق میں غور کریں تو بھی میری ہی ذات تک پہنچیں گے، اور اگر یہ اپنے آپ میں غور کریں، اپنے اندر میں غور کریں تو بھی یہ میری ہی ذات تک پہنچیں گے، یہ میرے ہی اسبات تک پہنچیں گے. اس لیے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. اس لیے کہ خود ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے. تو میرے بھائیو، اس سے دو میتھڈ پتہ چلتے ہیں، اس سے دو راستے ملتے ہیں. ایک آفاق کے اندر غور و فکر کرنے کا، اشیاء کے اندر غور و فکر کرنے کا، اور اشیاء کے ذریعے، آفاق کے ذریعے اس کی توحید تک پہنچنا، اس کی معرفت تک پہنچنا، اس کی ذات تک پہنچنا، ایمان کی، یقین کی پختگی تک پہنچنا. یہ بھی قرآن نے راستہ سکھایا. اور خود اپنے انفس میں سفر کرنا، جسے جرنی ودن کہا گیا، جو اپنے اندر سفر کرنا ہے، جو اپنے اندر اترنا ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. تو وہ من کی دنیا ہے، اندر کی دنیا ہے، جس کے اندر اترنے کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ جو اندر کا فکر ہے، اس کے لیے صوفیاء کرام ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تفکر الساعۃ خیر من عبادت الثقلین، کہ اپنے اندر غور کرنا، ایک لمحے کے لیے گھڑی بھر کا تفکر کرنا، حضور نے فرمایا کہ ثقلین کی، دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہے. کیوں کہ اپنے اندر غور کرنے سے تم اپنے مالک تک جا پہنچتے ہو. جس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کنوں کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواروں ہوں، کڈھن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ذکر کو فوقیت ہوتی ہے اور بعض دفعہ فکر کو ذکر پہ فوقیت ہوتی ہے. بعض دفعہ فکر کو ذکر پر فوقیت ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ذکر افضل ہے یا فکر افضل ہے. اگر ذکر کے بغیر فکر کریں تو وہ آپ کو الہاد تک لے جائے گی، اور اگر آپ فکر کے بغیر ذکر کریں تو آپ اپنی دنیا سے کٹ جاتے ہیں. اس لیے جو اعتدال ہے، جو بیلنس ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان دونوں کا توازن برقرار رکھے. جو دل ہے یہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو اور اس کی توحید میں فکر بھی کرتا ہو. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو فکر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے رازوں میں غور کرتا ہے، اس کے اسرار میں غور کرتا ہے، اس کی توحید میں غور کرتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ جو فکر کرنا ہے وہ تمہیں ذکر سے بھی زیادہ بڑی منازل عطا کر دیتا ہے. اور میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیں ایک بات کو کہ جو فکر ہے چاہے ذکر ہے، یہ دونوں انسان سے خلوت کا تقاضا کرتے ہیں، تنہائی کا تقاضا کرتے ہیں. اور اگر آپ اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی جگمگ کے اندر، اس دنیا کی رونق اور رمق کے اندر کھو جاتے ہیں اور فکر اور ذکر کی طرف میلان نہیں رکھتے، تو انسان کے اندر کوئی بڑا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور بڑا کردار بھی پیدا نہیں ہو سکتا.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کے جو مختلف اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں شاہین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ خلوت پسند ہے، یہ تنہائی میں رہتا ہے۔ وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ہوائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ۔ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ۔ غازی کی ضرب کہاں پہ کاری ہوتی ہے؟ ہوائے بیابان کے اندر، جہاں اسے تنہائی میسر ہے، جہاں اسے خلوت میسر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے خلوت میں رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے غار ہرا کے اندر خلوت اختیار کی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہرا میں کون ہوتا تھا حضور کے ساتھ؟ تنہائی تھی، خلوت تھی۔ تو ہم جس طرح کی شہری زندگی کے عادی ہیں، ہم جس طرح کی اربن لائف کو پسند کرتے ہیں، یہ ہم سے جو سب سے بڑی چیز چھین لیتی ہے وہ ہماری خلوت ہے، وہ ہمارا اپنے آپ سے مکالمہ ہے، وہ ہمارا اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ ہمارا اپنے اندر غور کرنا ہے، جسے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ہم انہیں آفاق میں بھی نشانیاں دکھاتے ہیں اور ان کے اپنے انفس کے اندر بھی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے آپ کے اندر یہ غور کریں، اپنے آپ کے اندر یہ توجہ کریں، ان کے اپنے اندر ہم نے ایک کائنات کو آباد کیا ہے۔ انسان کبھی غور کرے، مجھے کیوں بنایا اس نے، مجھے کیوں پیدا کیا اس نے؟ اپنے جوارے میں آپ غور کریں، یعنی اگر انسان اپنے جسم میں غور نہ کرے، اپنی بایولوجی کے اندر غور نہ کرے، یہ اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ اپنے ظاہری علاج کے لیے اس کو اپنے اس مادی وجود کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے اندر مادی وجود میں غور نہ کیا جائے، جسم کے اجزاء میں غور نہ کیا جائے، کان میں، آنکھوں میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، دماغ میں، دل میں، جگر میں، تو ان بیماریوں کا کیا علاج ہے؟ انسان لا علاج ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، ہر ایک چیز کے اندر غور کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ اپنے ذہن کے بارے میں نہیں سوچتا تو انسان اپنے ذہنی امراض کے بارے میں لا علاج ہو جائے۔ اسی طرح صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے بدن کے بارے میں متفکر رہتے ہو، جس طرح تم اپنے ذہن کے بارے میں متفکر رہتے ہو، تمہیں اپنے قلب اور اپنی روح کے بارے میں بھی متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا؟ بعض بیماریاں بدنی ہوتی ہیں، جسم کی ہوتی ہیں، فزیکل ہوتی ہیں، بعض بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہیں، مائنڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور بعض بیماریاں نہ فزیکل ہوتی ہیں نہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، ان کا تعلق آپ کے اندر کی دنیا سے ہوتا ہے، آپ کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں غور و فکر ترک کر دیں، اس کے بارے میں غور و فکر چھوڑ دیں، تو انسان ایک بے جان مادے کی سطح پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے ہونے کی، اپنی ہستی کے، اپنے بینگ کے ہر پہلو کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا سوال انسان کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا کیا؟ جیسے بڑا ایک سادہ سوال عام طور پہ آپ نے صوفیاء کی بزم میں
صوفیاء کی مجالس میں یہ سوال سنا ہوگا، عمومی ہے، جو امام غزالی نے اٹھایا کیمیاء سعادت میں، کہ انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ مجھ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اگر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آئے گا، بڑا ہوگا، کھائے گا، پیے گا، بھوک لگے گی کھا لے گا، پیاس لگے گی پی لے گا، نیند آئے گی سو لے گا، شہوت آئے گی مجامعت کر لے گا، نسل کشی کرے گا، معاش کے لیے ادھر ادھر رزق تلاش کرے گا، اور اس کے بعد بیمار ہوگا، لاغر ہوگا، اور ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، آپ فرماتے ہیں غور کرو تم میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، شہوت آتی ہے مجامعت کر لیتے ہیں، غصہ آتا ہے آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، معاش کے لیے درندے اور حیوان بھی، پرندے بھی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ انسانوں کے معاش کے ذرائع الگ ہیں، پرندوں درندوں کے ذرائع معاش الگ ہیں، مگر فطرت تو وہی بن جاتی ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ پھر تم اپنے آپ کو کس طریقے سے ممتاز کر سکتے ہو کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو میرا مقصد تخلیق ان پرندوں اور دیگر مخلوقات سے الگ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے تمہارا مقصد تخلیق؟ اس مقصد تخلیق کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں عبادت کی تشریح کرتے ہوئے مختلف محدثین اور مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، خاص کر امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی بیان کیا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان بیان کیا، جس کے لیے ابن خلدون نے بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اس لیے لأعرف، یہ میری پہچان کرے۔ تو ہماری جو تخلیق ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور ایک پہچان اس آفاقی طریقے سے کی جاتی ہے، ایک پہچان اپنے انفس میں اتر کے کی جاتی ہے، جس کے لیے وہ ہمیں یہ امید دلاتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کہاں آ کے رہتا ہے وہ، جسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیڑے وسن تے دور سنی من ویڑے نہ ہی وڑدے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آیا مورکھ باروں ڈھونڈن چڑھدے ہوں، دور گیا کچھ حاصل نہیں شو لبے وچ گھر دے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگوں یا حضرت باہو دور تھی من کل پردے ہوں۔ نیڑے وسن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دور سنی من، یہ کہتے ہیں وہ عرش پہ بیٹھا ہے، تیری رسائی ہی نہیں ہے وہاں تک، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھے ڈھونڈو تو صحیح، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، وہ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، وہ چاہتا ہے بندہ میرے قریب ہو، میرے نزدیک آئے، مجھے پالے، میری طرف دوڑے۔ اور ہمارے ریچولسٹ اس کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں انسان جا ہی نہ سکے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی جو تعلیم ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سوچے گا کہ وہ میرے قریب ہے تو تو اسے پالے گا، اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک حدیث قدسی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے۔ اب گمان کریں کہ وہ کدھر ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ نے جو گمان کیا وہ اسی کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے رحمت کی امید رکھی، قرب کی امید رکھی، معرفت کی امید رکھی، وہ آپ کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا، اپنے قرب سے محروم نہیں کرے گا، اپنی معرفت سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر انسان نے اپنا نظریہ ہی یہ بنا لیا کہ میں تو اسے پا نہیں سکتا، میں تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، ارے تم نہیں پہنچ سکتے، وہ تو تم تک پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، یہ تن کیا ہے، یہ جسم کیا ہے، یہ وجود کیا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون جس کے لیے کہا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جس کے لیے کہا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رب کا حجرہ ہے، یہ وجود رب کا حجرہ ہے۔ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، کبھی تو نے جھانک کے دیکھا ہے، ٹٹول کے دیکھا ہے، اسے کھولا ہے کبھی تم نے اس کو؟ نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ خواج خضر کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مجھے آب حیات مل جائے۔ بندہ خدا، آب حیات تو اللہ نے تیرے جسم میں رکھ دیا ہے۔ آب حیات کیا ہے؟ جو پی لے وہ مرتا نہیں ہے، جو پی لے اسے موت نہیں آتی۔ جو آب حیات کو پی لے، واٹر آف امورٹیلٹی، وہ امورٹل ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امورٹیلٹی کا پانی جو ہے، ہمیشہ کی زندگی کا پانی جو ہے، وہ تو اللہ نے تیرے اندر رکھ دیا ہے۔ اگر تو نے اس کے نور کو پا لیا تو تو مرے گا ہی نہیں۔ نام فقیر تہاں دا باہو قبر جنان دی جیوے ہو۔ اللہ انہیں زندگی بخش دیتا ہے، اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا کر دیتا ہے، موت بھی ان کے وجود کو نہیں مار سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اولیاء کاملین اپنی تعلیمات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے من میں اترے، اپنے اندر غور کرے، اللہ نے کس نور کا مرکز اس کو بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے مشکات شریف میں، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا، بلکہ میری سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے۔ میری سمائی بندہ مومن کے دل کے اندر ہے، وہ تو دلوں میں رہتا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ دل ایک لوتھڑا ہے، اس کی سمائی تو دل میں ہے، وہ تو تمہارے اندر بستا ہے۔ وہ کب دور ہوا تم سے؟ یہ تم ہو جو اس سے دور ہوئے ہو، وہ تو نہیں ہے دور تم سے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس سے دور ہوتے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ رہتا ہے، تو تمہارے اندر رہتا ہے۔ کبھی ڈھونڈ کر تو دیکھو اسے، کبھی تلاش کر کے تو دیکھو اس کو۔ کسی نے کہا کہ جی اگر وہ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اندر ہے نا تو نظر کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ڈھونڈا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ یہ بات تو تلاش کے بعد کی جائے کہ ڈھونڈا مگر نہ ملا، لیکن کیا آپ نے ڈھونڈا ہے؟ کہا جی پھر بھی کیسے ملے گا؟ تو ایک عارف نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا مٹی کے اندر پانی ہے، یہاں اگر کھودیں تو پانی نکل آئے گا؟ کہتے ہیں جی بالکل نکل آئے گا، مگر کرنا کیا پڑے گا؟ مٹی کو کھودنا پڑے گا۔
مٹی کھودو گے تو مٹی کے اندر سے پانی نکلے گا. آپ جسم کو کھودیں گے، جسم کو تلاش کریں گے تو اس کے اندر سے اس کو پائیں گے. اب آپ غور کیجئے کہ پانی ہے، صاف ہے، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، مگر ہے کہاں پہ؟ مٹی کے اندر. آپ مٹی کو کھودتے ہیں، ڈگنگ کرتے ہیں، پانی تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اس نے اپنے انوار کو انسان کے سینے کے اندر رکھ دیا، انسان کے دل کے اندر رکھ دیا، لیکن کیا کوئی اس پانی تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کے اندر ڈگنگ کرنا چاہتا ہے؟ اپنے آپ کے اندر وہ کھوج کرنا چاہتا ہے؟ میرے پیر، پیروں کے پیر، غوث الاعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی مجلس میں یہی بات کی جو ناچیز نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ انسان کے اندر رہتا ہے، انسان اسے تلاش کرے، اپنے اندر اسے کھوجے، ڈھونڈے. ایک آدمی نے سوال کیا، کہتے ہیں حضرت اگر وہ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، تم جستجو کرو گے تو پہنچو گے. کہتے ہیں جی اگر اندر تھا تو نظر آنا چاہیے تھا. آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا تھا، آپ نے ایک دم اس سے سوال فرمایا، اس شخص سے آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم گھی کس چیز سے نکالتے ہو؟ جیسے مختلف پھلوں سے گھی لیا جاتا ہے، زیتون سے لیا جاتا ہے، دیگر چیزوں سے لیا جاتا ہے، اسی طرح ہم دیہاتوں میں دودھ سے گھی اخذ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ گھی کس سے لیتے ہو؟ کہتے ہیں جی دودھ سے. آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، مجھے دکھاؤ اس میں گھی کہاں ہے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم دودھ سے گھی اخذ کرتے ہو تو یہ دودھ سامنے ہے، گھی کدھر ہے؟ کہتے جی گھی نکالنے کے لیے اس کو پروسیس کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا بیٹا اتنی سی ہی بات ہے، اگر گھی نکالنے کے لیے دودھ کو پروسیس کرنا پڑتا ہے تو نور تک پہنچنے کے لیے جسم کو پروسیس کرنا پڑتا ہے. نور تک پہنچنے کے لیے جسم کو پروسیس کرنا پڑتا ہے. دودھ کتنے مراحل سے گزرتا ہے گھی نکالنے سے پہلے؟ دودھ کو جمایا جاتا ہے، جاگ لگتی ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اس سے وہ لسی بنتا ہے، ساری رات پڑا رہتا ہے، صبح خاتون خانہ آتی ہے، اسے جسے ہم مدانی کہتے ہیں یا پنجابی جنہوں اسی ریڑکا کرن کہنے ہیں، وہ ریڑکا کر دیئے، لسی وکھری ہو جاندی ہے، مکھن وکھرا ہو جاندہ ہے، مکھن کو اٹھاتی ہے، برتن میں ڈالتی ہے، برتن میں ڈال کے آگ کے اوپر رکھتی ہے، آگ کے اندر جب جاتا ہے اس کا جو خام حصہ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، گھی باہر آ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی گل وچ پھا غماں دا گھت کے صدقوں چھک مدھانی تے ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. لیکن پہلے اپنے جسم کو پروسیس کریں، اسے کسی کامل کی صحبت میں لائیں، کسی کامل کی تربیت میں لائیں جو اس کو جاگ لگائے. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں یا حضرت باہو بھامے لال ہومن کڑ کڑ کے ہو. اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے تو مکھن سے گھی خود بخود نہیں بن جاتا. میرے بھائیو یاد رکھیں ایک بات، یہ آپ کے سامنے درخت ہے، ٹہنی کاٹ کے لائیں، اس کو یہاں پہ رکھیں اور سامنے سانپ آ رہا ہو، کیا وہ ٹہنی سانپ کو کھا جائے گی؟ کھا جائے گی کیا؟ لیکن کیا قرآن بتاتا ہے کہ ایک کٹی ہوئی ٹہنی نے، لکڑی کی ایک چھوٹی سی چھڑی نے سانپوں کو نگل لیا تھا؟
قرآن بتاتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ نگل لیے تھے. ابھی یہاں سے مٹی اٹھائیں، مٹی اٹھا کے ایک پرندے کی مورت بنائیں، اسے پھونک مار کے اڑائیں، کیا مٹی کی مورت اڑے گی؟ لیکن کیا قرآن بتاتا ہے کہ مٹی کی مورت اڑی تھی پرندہ بن کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے؟ کئی مریض ہیں، معذور ہیں، نابینا ہیں، آنکھیں تھیں اور چلی گئیں، نظر کمزور ہو گئی. آپ اپنا کرتا اتار کے اس کی آنکھوں پہ رکھیں، کیا اس کی آنکھوں کو شفا مل جائے گی؟ کیا یہ طریقہ علاج ہے؟ لیکن کیا قرآن یہ بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو کرتا بھیجا تھا اور ان کا کرتا آنکھوں سے لگانے سے شفا مل گئی تھی؟ لوہا ہے، آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ موم کی طرح ٹپکتا ہے یا نہیں ٹپکتا؟ ٹپکے گا کیا؟ لیکن کیا یہ ہمیں بتایا گیا ہے ہماری روایت میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو وہ موم ہو جاتا تھا، موم کی طرح ٹپکتا تھا؟ اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر خود بخود تیزیں نشد. ہر چیز خود بخود نہیں ہو جاتی، ہر خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا، ہر لاٹھی سانپ نہیں کھانے لگ جاتی، ہر مورت پرندہ بن کے اڑنے نہیں لگ جاتی، ہر کرتا شفا نہیں دینے لگ جاتا، ہر لوہا موم ہو کے پگھلنے نہیں لگ جاتا، ہر لاٹھی کو سانپ کھانے کے لیے دست موسیٰ کی احتیاج رہتی ہے، ہر مورت کو اڑنے کے لیے دم عیسیٰ کی احتیاج رہتی ہے، ہر کرتے کو شفا دینے کے لیے لمس یوسف کی احتیاج رہتی ہے، ہر لوہے کو پگھلنے کے لیے دست داؤدی کی احتیاج رہتی ہے. مٹی یہی ہے مگر اس مٹی کو خالص بننے کے لیے کسی دست کوزہ گر کی احتیاج رہتی ہے. انسان یہی ہوتا ہے مگر اسے انوار تک پہنچنے کے لیے کسی کامل کی توجہ درکار ہوتی ہے. میرے دوستو، اس لیے انسان یہی ہوتا ہے، یہ نہیں بدل جاتا. جوارح یہی ہیں، اعضاء یہی ہیں، انسان یہی ہے، ڈھانچہ یہی ہے، اندر کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اندر کی دنیا بدل جاتی ہے. لیکن بدلتی کیسے ہے؟ جب انسان کے اندر وہ جستجو پیدا ہوتی ہے، جب انسان کے اندر وہ آرزو پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو بے اختیار نہیں بھیجا، اس نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمینوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس نے آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اور کیا فرمایا؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت کا، عزت کا تاج عطا کیا. اللہ نے آپ کو کتنا معزز بنا کے بھیجا اس زمین پہ، کتنا اختیار دے کے بھیجا. اولیاء کرام ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں. اور وہ کس قدر ظاہر ہے تمہارے اندر. حضرت سیدنا محی الدین غوث العظم، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے الہامی طور پہ اللہ نے یہ بتایا، کلام کیا میری سماعتوں میں کہ ما ظہرت بشیء کظہور فی الانسان. اے عبد القادر، لوگوں کو بتا دو
میں کسی چیز سے اتنا نمایاں اور جلوہ گر نہیں ہوں جس قدر میں نے انسان سے اپنی جلوہ فرمائی کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اس تکریم میں کبھی غور کرو، اللہ نے کتنا معزز بنایا ہے ہمیں، اللہ نے کتنا شرف بخشا ہے ہمیں، جسے ہم گالیاں دیتے ہیں، جسے ہم لعنت کرتے ہیں، جسے ہم مارتے پیٹتے ہیں، جس کی تحقیر توہین کرتے ہیں، جس کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، جس پہ دشنام ترازی کرتے ہیں، جس کے قتل کی سازشیں رچاتے ہیں، جس کے جنگ کے ذریعے جس کی مار دھاڑ کرتے ہیں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، جس کے ساتھ یہ مظالم کیے گئے، کبھی غور کر کے دیکھیں اللہ نے اس انسان کو رتبے کیا عطا کیے ہیں، منصب کیا عطا کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مگر یہ تعلیم وہ ہے جو اللہ کے عارفوں نے بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کا عارف کون ہوتا ہے؟ کبھی یہ بھی غور کریں، جسے آپ کہتے ہیں عارف باللہ، کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ اللہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ عرفاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک اس کا طریقہ کیا ہے، میتھڈ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے انسان کی تکریم سیکھو، انسان کا احترام سیکھو، انسان کا مقام سیکھو کہ اللہ نے اس کو کیا عظمتیں دی ہیں۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت کیا ہے؟ احترام آدمیت کا نام آدمیت ہے۔ اس لیے آدمیت کے احترام کے لیے پہلے آدمیت کو سیکھو، اس کو اللہ نے مقام کیا دیا۔ اس ریت کے اندر اس نے پانی بھر رکھا ہے جو طاہر ہے، اطہر ہے، مطہر ہے، پاک کر دیتا ہے اس کو، لیکن اسے کھوجنا آپ نے موت سے پہلے ہے، موت تک مہلت ہے آپ کو۔ مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے، غالباً مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اسے ایک شخص نے اپنی دکان کرائے پہ دی اور اسے کہا کہ جب تک میں واپس نہیں لیتا اس زمین کے ٹکڑے سے تم جو مرضی کر لو، یہ تمہارا ہے، کرایہ دیتے رہو گے، جب وقت آئے گا تو یہ میں تم سے واپس لے لوں گا۔ وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، اور اس نے کبھی کسی طرف توجہ نہیں کی، جو اس کی ایک روش تھی اسی روش پہ وہ چیتھڑے سیتا رہا، ٹکڑے کاٹتا رہا اور ایک طرف پھینکتا رہا۔ کچھ عرصے بعد دکان کا مالک واپس آیا اور اس نے کہا کہ میری دکان مجھے واپس کرو۔ اس نے دکان اسے واپس کی اور اس نے کہا کہ اس کے اندر بھی تم نے کبھی جھانکا تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ اس نے کہا میں تو مزدور آدمی تھا، یہی ساری زندگی مزدوری کی، اندر تو میں نے کبھی نہیں جھانکا۔ اس نے کہا اے بے وقوف، اس دکان کے اندر، اس کی تہوں کے اندر خزانہ چھپا تھا، اگر تم چاہتے تو اس خزانے تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، وہ تمہارا ہوتا، کیونکہ میں نے تمہیں دے دی تھی اس مہلت تک جب تک میں واپس نہیں لیتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری یہ دکان، تمہارا یہ جسم اس دکان کی مانند ہے جس کی تہوں کے اندر اللہ نے خزانہ چھپا دیا، اور یہ دکان تمہیں دے دی کہ موت تک تمہیں مہلت ہے، جو چیز اس سے ڈھونڈنا چاہتے ہو ڈھونڈ لو۔ جس نے اس دنیا کے اندر نفاق سیکھا، وہ ساری زندگی اس جسم سے نفاق تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس نے شہوت سیکھی، وہ ساری زندگی شہوانی لذت حاصل کرتا رہتا ہے۔ جس نے جھوٹ سیکھا، وہ ساری زندگی اس سے جھوٹ ہی ابلتا رہتا ہے، جھوٹ کا فن پروتا رہتا ہے، جھوٹ کے کپڑے چیتھڑے سیتا رہتا ہے۔
جس نے اس سے ظلم سیکھا وہ ساری زندگی ظلم کا لباس سیتے گزار دیتا ہے. جس نے اس سے علم سیکھا وہ ساری زندگی علم کا لباس سیتے ہوئے گزار دیتا ہے اس دکان میں. لیکن عارفان باللہ، اولیاء اللہ، سالکان راہ، اللہ کے طالب، اللہ کے متلاشی، اللہ کی جستجو رکھنے والے، اس کی ملاقات کی آرزو رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس جسم کے اندر اترتے ہیں، اس خزانے کو تلاش کرتے ہیں، اور جن کو وہ خزانہ نصیب ہو جاتا ہے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے مولا کو پہچان لیا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ کہتے ہیں کہ مگر تمہیں اپنی دکان ایک بار ویران کرنی پڑتی ہے. من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء. پہلے اسے فنا کے ساتھ پہچانو گے. جسم کی جو جبلتیں ہیں کار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ کاملین کی صحبت ہے، کاملین کی تربیت ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو، صالحین کی معیت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو. وہ صالحین کیا کرتے ہیں؟ صالحین تمہیں تمہارے مولا کا وعدہ یاد دلاتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں فرمایا ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں اللہ کے دن کیا ہیں؟ فرمایا ای ایام وصال ہی، یعنی اللہ کے وصال کے دن، جب بندے نے اس کے وصل کو دیکھا تھا، اس کے قرب میں رہا تھا. جس کے لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کن فیکون جدم فرمایا اسمی کولے ہاسے ہوں ہکے ذات صفات ربے دیا ہی ہکے جگ ڈھونڈیا سے ہوں ہکے لا مکان مکان اساڈا ہکے آن بتا مچ پھاسے ہوں نفس پلیت پلیتی کیتی یا حضرت باہو اسا اصل پلیت تنا سے ہوں. کن فیکون جب اس نے کہا تھا تو کہا ہم بھی اس کے پاس تھے. کیا حکم فرمایا قرآن نے ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن یاد کراؤ. اللہ کے دن کون سے؟ جب تم اس کے وصل میں تھے، اس کے قرب میں تھے، اس کے نور کا طواف کرتے تھے. عالم ارواح میں تمہاری ارواح اس کے انوار کا مشاہدہ کرتی تھی، جہاں اس نے تم سے وعدہ الست لیا اور یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الست بربکم. جب تک روح کو یہ وعدہ یاد نہیں آتا، انسان اس وعدے کو بھولا بیٹھا ہے اس دنیا کے اندر آ کے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اولیاء کی تعلیم کیا ہے کہ اپنے اصل وعدے کی طرف لوٹو، جو اپنے خالق سے کر کے آئے ہو، اپنے مالک سے کر کے آئے ہو. اور کیا لے کے آئے ہو؟ ایک بار امانت لے کے آئے ہو، ایک امانت کا بوجھ لے کے آئے ہو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے ایک امانت آسمانوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی. فابین ان یحملنها واشفقن منها حملها الانسان. یہ سب چیزیں اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں، پھٹ پڑی، مگر انسان نے اسے قبول کیا، انسان نے اس امانت کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں اس امانت کو قبول کرتا ہوں. اب دنیا میں آیا، وہ اس امانت کو بھول گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش گاہ کے طور پہ بنا کے بھیجا ہے. اس کے ساتھ نفس لگا دیا، اس کے ساتھ شیطان لگا دیا، اس دنیا کے اندر ایسی رونقیں بکھیر دی کہ یہ جا کے اس کو آزمائے، دیکھے کہ یہ اپنا وعدہ یاد رکھتا ہے یا اپنے خالق و مالک کا وعدہ بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، اسے سماعت اور بصارت دی، اسے حصے عطا فرمائیں، اس لیے ہم اس کی آزمائش کریں.
یہ اپنے وعدے پہ پورا اترتا ہے یا اپنے وعدے کو بھلا دیتا ہے؟ ہمیں یاد رکھتا ہے یا ہمیں بھلا دیتا ہے؟ ہماری طرف رغبت رکھتا ہے یا ہم سے زیادہ کسی اور چیز کو یہ ترجیح دیتا ہے؟ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے دو وجود ہیں، ایک تمہارا یہ مادی سفلی جسم ہے، یہ کثیف جسم ہے، ایک تمہارا وہ علوی روحانی جسم ہے، وہ لطیف جسم ہے۔ یہ جسم آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنا ہے، اور دوسرا جسم تمہارا اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور وہ جسم تمہاری روح ہے۔ اس کے لیے آپ قرآن مجید میں کبھی غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کے اندر، کہ خبردار عالم خلق اور عالم امر اللہ کی طرف سے ہے۔ جو یہ جسم ہے یہ عالم خلق کے اندر ہوتا ہے۔ اور جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یسألونک عن الروح، اے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ انہیں فرما دیں روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ تو جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ لیکن اس انسانی جسم کی جو رونق ہے، اس کی جو زینت ہے، اس کی جو خوبی ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ اس کے بدن کے اندر ہی نہیں ہے، حقیقتاً وہ اس کی روح کے اندر ہے۔ جیسا کہ آپ آدم علیہ السلام کے واقعے سے دیکھتے ہیں، کیا فرمایا ملائکہ کو اللہ نے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ نے ملائکہ کو فرمایا جب میں اسے تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں سے میں روح کو پھونک دوں، پھر تم نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 120 سال تک تیار فرمایا۔ وجود آدم تو تیار ہوتا رہا، وجود آدم تیار ہوتا رہا، مگر ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تیار ہو گیا پھر بھی سجدہ نہیں کیا۔ کب حکم سجدہ آیا؟ جب اس کے اندر اس نے روح کو ڈالا، روح کے ساتھ جسم کی عزت قائم ہوئی، جسم کی تکریم قائم ہوئی، جسم کے اندر رونق آئی۔ آج بھی انسان کے ہر دن ناخنوں میں تغیر آتا ہے، بالوں میں تغیر آتا ہے، جلد میں تغیر آتا ہے، ہر چیز کے اندر تغیر آتا ہے، لیکن اگر روح نکل جائے یہ سارا تغیر رک جاتا ہے۔ ناخن نہیں بڑھتے، بال نہیں بدلتے، جلد نہیں بدلتی، سارا ارتقاء انسانی جسم کا وہ تنزل کی طرف چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک روح رہتی ہے تب تک انسانی جسم جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے انسانی جسم کی ترقی ختم ہو جاتی ہے، اس کے تبدل اور تغیر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی طرف رغبت اختیار کرو، اور کیسے کرو؟ اپنی روح کے ذریعے سے، اپنے باطن کو بیدار کر کے، اپنے اندر کو بیدار کر کے۔ جیسے تمہارا بدن روزی لیتا ہے، تمہارا جسم خوراک لیتا ہے، جسم کی خوراک کا وعدہ بھی اللہ نے اٹھایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی چیز جاندار ہے اللہ کے ذمہ کرم پہ اس کا رزق ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح یہ جسم خوراک کی احتیاج رکھتا ہے، جس طرح یہ جسم خوراک کی ضرورت رکھتا ہے، اسی طرح ہماری عقل بھی خوراک کی احتیاج رکھتی ہے، خوراک کی ضرورت مند ہے۔ جس طرح عقل خوراک کی ضرورت رکھتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ اب آپ روح کی خوراک کیا ہے؟ ایک آیت مبارکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کبھی آپ اس آیت مبارکہ میں غور کریں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندہ دلان لاہور، داتا کی نگری والو، اس آیت میں غور کرو۔
ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے غفلت کرتا ہے، ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ذکر نہیں کرتے مگر رزق وافر ہے، رزق کشادہ ہے، بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور کئی ذاکرین الہی ایسے ہیں، قلبی ذکر کرنے والے ایسے ہیں جو بظاہر افلاس میں، مفلوق الحالی میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر یہ امر قرآن میں ہے، یہ سائنٹیفک ٹروتھ سے بھی بڑا ٹروتھ ہے، یہ قرآن ہے، وحی ہے، آخری وحی ہے، بغیر کسی تبدیلی اور ترمیم کے، بغیر کسی تحریف کے۔ آپ تمام محبت سے تشریف رکھیں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں اور اذان کے بعد گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ کون؟ جو میرے ذکر سے غفلت کرتا ہے۔ اب اس روزی سے کیا مراد ہے؟ اس روزی سے مراد اس جسم کی روزی ہے یا اس روزی سے مراد انسان کی روح کی روزی ہے؟ دنیا کے اندر جو بھی ہے، جسم ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، اس کے اسباب پھیلا دیے زمین پہ، اور جو روح ہے، روح کی روزی اللہ نے ہماری اطاعت کے ساتھ رکھ دی کہ اگر اطاعت کرو گے، کشش رکھو گے، رغبت رکھو گے اس کی ذات کی جانب، تمہاری روح کو وہ رزق مہیا کرتا رہے گا، اور اگر غفلت کرو گے تو تمہاری روح کی روزی بھی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن تمہیں اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے بیان فرمایا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ قیامت کے دن ایک شخص عرض کرے گا، رب العالمین
مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ حالانکہ اس سے پہلے تو میں آنکھیں رکھتا تھا، دنیا کے اندر میری آنکھیں تھیں، آج میں نابینا ہوں، آج میں اندھا ہوں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تیرے پاس میرے بندے نشانیاں لے کے آئے تھے اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ دنیا کے اندر تو بے رغبت ہو گیا تھا، تو نے آنکھیں موند لی تھی مجھ سے، یہ سزا اور جزا ہے اس کی، آج اس لیے تجھے یہ آنکھیں نہیں دی گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں۔ تو سینے کے اندر دل ہے، اصل بینائی کیا ہے، اصل روشنی کیا ہے؟ وہ اس دل کی روشنی ہے، وہ اس دل کی بینائی ہے جسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کی بینائی خدا سے طلب کرو۔ صرف ظاہر کی بینائی کافی نہیں ہوتی، جب تک دل میں روشنی نہیں آتی، جب تک دل میں بینائی نہیں آتی، جب تک دل کو دیکھنے کی صلاحیت اور بصیرت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک تم اعماء کے اندر شمار ہوتے ہو، اور قیامت کے دن تمہیں اسی زمرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کی آنکھ کیسے حاصل کی جائے؟ وہ دل کی آنکھ انسان کو کس طریقے سے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم بینائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایک وہ مقام بھی آ جاتا ہے جہاں تمہارا کان بھی دیکھنے لگ جاتا ہے، تمہاری ناک بھی دیکھنے لگ جاتی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے، کان اور ناک بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ابیات باہو میں حضرت سلطان باہو جب یہ کہتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجا ہوں۔ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ اب بظاہر اگر کوئی کان کو کہے کہ تم دیکھو، کان کہے گا کہ میں عالم ہوں، مگر میرا پیشہ اور میرا وظیفہ صورت نہیں ہے، میرا پیشہ اور وظیفہ صوت ہے، میں نے دیکھنا نہیں ہے، میں نے سننا ہے، میں عالم ہوں، میرا فن دوسرا ہے۔ ناک کو کہو کہ دیکھو محبوب کی زلفوں کو دیکھو، خد و خال کو دیکھو، حسن و جمال کو دیکھو، تو ناک کہے گا میاں میرا وظیفہ مشک و عنبر کو سونگنا ہے، گلاب کو سونگنا ہے، میرا پیشہ یہ شیوا، میرا وظیفہ اور کام دیکھنا نہیں ہے۔ مگر جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پس بدانی چونکہ رستی از بدن، جب تو اپنے بدن سے اوپر اٹھ جائے گا اس وقت کیا ہوگا؟ گوش و بینی چشم میتاند شند، اس وقت تیرا ناک، تیرا کان، تیرے دیگر اعضاء اور جوارح کے اندر بھی آنکھیں پیدا ہو جائیں گی، تو دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا تجھے اپنے جسم کی اقلیم سے اوپر اٹھ کے اپنی روح کی اقلیم میں جانا پڑے گا، اپنے باطن کو روشن کرنا پڑے گا، اپنے اندر کو کھنگالنا پڑے گا، اپنے اندر کو ٹٹولنا پڑے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اگر کوہ طور کے اندر یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی تجلی کا شعور رکھتا ہو اور شعور رکھتے ہوئے پاش پاش ہو جائے اور اسے برداشت نہ کر سکے، مگر لرزے میں آ جاتا ہے، رقص میں آ جاتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو اگر پہاڑ کو شعور ہو سکتا ہے، پتھر کو شعور ہو سکتا ہے، کیا بنی نوع انسان کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا؟ اگر پتھر بینا ہو سکتا ہے تو انسان بھی بینا ہو سکتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں
تور سینا چیست دانی بے خبر، تور سینا سینہ خدرا نگر، ہم چو موسا مست شوبر تور خیش، رب آرنی گو تجلی حق نگر۔ تور سینہ کیا ہے اے غافل، تجھے معلوم ہے تور سینہ کیا ہے؟ تور سینہ سینہ خدرا نگر، تور سینہ اللہ نے تیرے سینے کو بنا دیا ہے۔ تور سینہ کیا ہے؟ تمہارا سینہ ہے، تمہارے سینے کو اللہ نے تور سینہ بنا دیا۔ تور سینہ سینہ خدرا نگر، ہم چو موسا مست شوبر تور خیش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے تور پہ مست ہو، اپنے سینے کی طرف متوجہ ہو۔ رب آرنی گو تجلی حق نگر، رب آرنی سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی طلب کر، اس کی آرزو کر، اس کی تمنا کر، اس کا طالب بن جا، اس کا متلاشی بن جا، اس کے ماں سوا سے اپنا دل اٹھا لے، اپنی طلب عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، حج کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، مطالعے کے اندر، علم کے اندر، تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر، مزدوری کے اندر، سردی میں، گرمی میں، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، ہر ایک چیز میں جب تو اپنی نیت کو اس کی ملاقات کے لیے خالص کر دے گا، وہ تیرے اور اپنے درمیان سے حجابات کو اٹھا دے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جھانک آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، کبھی اپنے اندر جھانک، قیس تو ہے، لیلا تو ہے، صحرا بھی تو ہے، محمل بھی تو ہے۔ قیس کون ہے؟ قیس عاشق ہے جو طالب ہے۔ لیلا کون ہے؟ لیلا مطلوب ہے، معشوق ہے۔ صحرا کیا ہے؟ صحرا مقام ملاقات ہے، جہاں اس کی ملاقات ہوگی۔ اور محمل کیا ہے؟ محمل پردہ ہے اور حجاب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، عاشق بھی تم خود ہو اور معشوق بھی تمہارے اپنے اندر جلوہ فرما ہے، اور وہ صحرا جہاں اس معشوق کا لقاء ملے گا تمہیں، اس سے ملاقات ہوگی، وہ بھی تمہارا سینہ ہے۔ مگر ٹریجڈی یہ ہے تمہارے ساتھ کہ وہ جو محمل ہے، وہ جو پردہ ہے، وہ پردہ بھی تم خود ہو۔ تم نے اس پردے کو کیسے اٹھانا ہے؟ اس پردے کو اپنے اندر سے کیسے نکالنا ہے؟ اس پردے کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دسترا اندر احد و احمد بزن، اے برادر وا راز بو جہل تن۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو مقام ہیں تیرے لیے، ایک تیرے تن کا ابو جہل ہے، اور ایک تیرے من کے اندر نور احمدی ہے۔ اب یہ فیصلہ کر لے کہ تو نے اپنی زندگی اپنے تن کے ابو جہل کے ساتھ بسر کرنی ہے یا اپنے من کے نور احمدی کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ کہاں پہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے؟ جسم کے جو خواص ہیں اس میں تو حسد بھی ہے، حرص بھی ہے، کینہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، نفسانیت بھی ہے، سارا کچھ ہے اس کے اندر، سارے عیب ہیں، سب معائب ہیں اس کے اندر، سبھی نقائص ہیں اس کے اندر۔ تو اتنے سارے عیبوں سے، اتنے سارے نقائص سے تو اسے کیسے پہچانے گا جب تک تو نور احمدی کو اپنا رفیق نہیں بنا لیتا، نور مصطفی کو اپنا رفیق و راہبر نہیں بنا لیتا، نور محمدی کو اپنا پیشوا و مولا نہیں بنا لیتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے اندر سے اس نور کو تلاش کر، جب وہ نور تجھے مل گیا تو جان لے کہ تو اس تک پہنچ جائے گا۔ ایک دوسری مثال قائم کرتے ہوئے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در خدائے موسیٰ و موسیٰ گریز، آب ایمان راز فرعونی مریض۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف جا اور موسیٰ کی طرف جا، اور وہ کہاں ہیں؟ وہ تیرے سینے کے اندر ہیں، اپنے تن کے فرعون کی طرف نہ جا۔ یہ تن تجھے کبھی اس کی طرف جانے نہیں دے گا، اس کی حاجتیں الگ ہیں۔ ابھی
موقع نہیں ہے، گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، وگرنہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ فرید الدین عطار نے منطق الطیر کے اندر جو فطرتیں بیان کی پرندوں کی، جو ایکسکیوزز بیان کیے کہ وہ سی مرغ کو پانے کے لیے کیوں نہیں جانا چاہتے، وہ اپنے بادشاہ سے ملاقات کا اشتیاق کیوں نہیں رکھتے، انہوں نے جھوٹے بہانے تراش رکھے ہیں۔ کسی نے موتیوں کا بہانہ تراش رکھا، کسی نے سبز لباس کا بہانہ تراش رکھا، کسی نے گل و بلبل کا بہانہ تراش رکھا، کسی نے کوئی بہانہ تراش رکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی طلب مطلوب کے اندر صادق نہیں تھے۔ بندہ جب اپنی طلب مطلوب کے اندر صادق ہو جاتا ہے تو مطلوب پکار کر یہ کہتا ہے، میرے بندے تو ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک قدم تیری طرف آتا ہوں، تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب نہایت محبت سے تشریف رکھیں، نہایت محبت سے تشریف رکھیں۔ ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آپ کی موجودگی میں اپنے دلوں کو اپنے مولا کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ تنہائی میں ذکر اللہ افضل ہے، مسلمانوں کا، مومنین کا مل کے ذکر کرنا اور بھی افضل ہے، اور اللہ والوں کے اور صالحین کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اس سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت اور خوش بختی ہے۔ قرآن نے بھی یہ حکم فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو جب تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو۔ میرے بھائیو، جو ذکر ہے وہ ہماری مٹی کو سونا بناتا ہے۔